بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم۔ رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اور اکثر رات کو 3 اور 5 بجے کے درمیان ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری سن لیں جو آپ کے لیے ہے۔ ناظرین، جیسا کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے اور ہم سو نہیں سکتے، کبھی یہ کسی پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے یا کبھی کوئی خواب دیکھنے سے ہم اچانک اٹھ جاتے ہیں، کبھی کروٹ بدلنے سے بھی ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے کبھی اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کو 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہی ہماری آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ رات کے اس وقت کون جگائے گا؟ رات کے اس وقت کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے؟ آپ کو بار بار کون جگا رہا ہے؟ تو آج ہم اسلام کی روشنی میں ان سب سوالات کا جواب تلاش کریں گے اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث آپ کو گوش گزار کریں گے۔ اسلام کے مطابق رات کو آنکھ کھلنے کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ جسے سن کر آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ پیارے دوستو، دنیا کے ہر امیر غریب اچھے برے انسان کو قدرت کے قوانین کے مطابق کسی نہ کسی قسم کے دکھ تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا پریشانیوں اور غموں کی آماجگاہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے کی وجہ سے غمگین ہوتے ہیں، کچھ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ہی سو جاتا ہے، اور ان ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ تو یہ کوئی غم کی بات نہیں، نہ آپ سمجھو کہ یہ کوئی بیماری ہے، بلکہ یہ تو خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اس وقت پریشان ہونے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کا خالق اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ رات کے اس وقت اللہ اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھول سکے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا، اور جو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ بلاتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا فجر کے طلوع ہونے تک قبول کرتا رہوں گا۔ ان دونوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے کہ اس وقت جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے رات کے اس پہر آپ کی آنکھ کھلے تو فوراً اٹھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کریں جو انہوں نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا قبول ہوگی،
ناظرین، یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وضاحت کرے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے۔ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اگر رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہے مانگ لو، قلبی سکون کی دعا، رزق کے لیے دعا، حج کی دعا، اولاد کے لیے دعا، ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور پھر رات کے آخر میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہے، یہ رحمت کا وقت ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیندوں سے بیدار ہوں اور اپنے رب سے اپنی تمام خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ ناظرین، اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنس نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیق کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم دیا، آج سائنس اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کا بہترین موقع ہے، اور مومن کے اس عمل سے اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس اس موقع پر خوب دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔